اسٹوڈینٹس، مائی نیم از زینب، اور جو آج کا ہمارا بیسیکلی ٹاپک ہے وہ ہمارا ایجوکیشن سے جو بلانگ کرتا ہے. ہم نے پریویس لیکچرز میں جو ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ ہم اس کے فردر جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اسی سے بلانگ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ فرد کی جو بنیادی ضروریات کی تکمیل ہے وہ کیا ہے. فرد کی بنیادی ضروریات کی جو تکمیل ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ والدین اور استاذہ کی شخصیت بچے کے ذہن پر گہرے اثرات ڈالتی ہیں. پھر کہتے ہیں لازم کا بنیادی فرض ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت اس اندازہ سے کریں کہ معاشرے کا ایک مفید شہری بن سکے. تو کیا کہتے ہیں بیسیکلی؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو والدین ہیں، جو آپ کے ٹیچرز ہیں اور آپ کے جو پیرنٹس ہیں، وہ بچے کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ ان کے بچے کے ذہن پر گہرے نقش توڑ، جو بھی وہ آپ کی تربیت کی بات کریں کچھ بھی، تو ان کا فرض بنتا ہے جو آپ کے پیرنٹس ہیں یا جو آپ کی ٹیچرز ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کیا کریں کہ ان کو اس طرح سے سنبھالیں یا ان کی اس طرح سے پرورش کریں کہ وہ معاشرے کے مفید شہری بن سکیں. اس کے علاوہ مختلف سماجی ادارے بچے کی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یعنی والدین، استاذہ اور سماجی اداروں کا یہ فرض ہے کہ متعلم کی شخصیت کی تعمیر تعمیلی مقاصد کا حصول اس انداز سے کریں کہ متعلم کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہو سکے. تعلیم فرد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ماہر نفسیات بچے کی مناسب تعلیم و تربیت کے جن ضروریات کو زیادہ اہم تصور کرتے ہوئے درجہ ذیل ہے. کہتے ہیں کہ فلفلمنٹ آف انڈیویجولز بیسک نیڈس. کہتے ہیں کہ والدین اور استاذہ کی شخصیت بچے کی ذہن پر بہت اثر ڈالتی ہے، لہٰذا ان کا بنیادی فرض ہے کہ بچے کی تعلیم و جو تربیت ہے وہ اس انداز سے کرے کہ معاشرے کے مفید شہری بن سکے. لیکن کہتے ہیں کہ مختلف سماجی ادارے بچے کی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. والدین ہو گیا، استاذہ ہو گئے، سماجی ادارے کچھ بھی ہو گیا، تو کہتے ہیں اس مقاصد کا حصول اس انداز سے کرے کہ وہ بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے. تعلیم فرد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ماہر نفسیات کی مناسب تعلیم و تربیت جن ضروریات کو زیادہ اہم تصور کرتے ہیں وہ درجہ ذیل ہے. کہتے ہیں کہ آپ بچے کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں تو اس میں جو چیزیں بیسیکلی آپ کو زیادہ ضروری ہیں، جو زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ کہتے ہیں فزیکل ہیلتھ، اچھی صحت ہو، جسمانی ہو یا ذہنی ہو، اس کی ہمیشہ انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اچھا ذہن ایک تندرست جسم میں ہو سکتا ہے. صحت کے بغیر انسان نہ ہی اپنے کام اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی معاشرے کے لیے بہترین طور پر سود مند ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے نظام تعلیم میں بچے کی صحت کا خیال رکھنا بنیادی اہمیت کا حامل ہے. کہتے ہیں اچھی صحت ہو، وہ جسمانی ہو یا ذہنی، اس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اچھا ذہن ایک تندرست جسم میں ہی ہو سکتا ہے. صحت کے بغیر انسان اپنے کام اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتا اور نہ ہی معاشرے کے لیے بہترین طور پر اچھا یا سود مند ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے نظام تعلیم میں بچے کی صحت کا خیال رکھنا بنیادی اہمیت کا حامل ہے. پہچان کی خواہش، ڈیزائر آف ریکگنیشن. کہتے ہیں بچہ اپنے خاندان یعنی ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر قریبی جو عزیز و اقارب میں اپنی حیثیت کا متلاشی ہے. یہ عمل بچے کے اعتماد اور سکون کا باعث ہوتا ہے. اس کے ماحول میں اس کی حیثیت اور اس کے تشخیص کا اعتراف کیا جائے. پھر کہتے ہیں کہ کیا جاتا ہے بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، کہ اس بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے گھرانے کے ایک فرد کی حیثیت سے جانا چاہے اور پہچانا جائے، اور اس کے ساتھ ہی دیگر ہمجولیوں کے ساتھ نظر انداز نہ کیا جائے. اسے بچے کی نہ تسکین ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کیا کرتے ہیں، تمام بچوں کو چانسز دیتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں، کوئی بھی اگر بچہ اپنے خاندان میں کچھ کیا کرتا ہے، بھائی اور دیگر قریبی زارہ کا متلاشی، یعنی اس کو وہ سب رشتے چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پرسکون ماحول ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ بچے کی جو خواہش ہوتی ہے کہ اسے گھرانے کے ایک فرد کی حیثیت سے جانا جائے، اس کی پہچان کو سمجھا جائے، اسے دیگر ہمجولیوں کے مشاغل میں نظر انداز نہ کیا جائے. اس سے بچے کی جو انا ہے نا اس کو ٹھیس پہنچتی ہے. یعنی جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو ذاتی مشاہدات اور تجربات کی بنا پر اس کے خیال میں وسعت آ جاتی ہے اور وہ خود کو اسکول، گروہ، مختلف تنظیموں کا کارکن تصور کرتا ہے. ان اداروں سے اس کی یقین دہانی کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس معاشرے کا ایک فعال رکن تسلیم کرتے ہیں اور اسے مختلف ذمہ داریاں اٹھانے کا اہل سمجھتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں، شہریوں کے حقوق و فرائض کا علم، نالج آف سٹیزن رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. متعلم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے کہ معاشرے میں ایک اچھے شہری کی حیثیت سے پہچانا جائے. اس مقصد کے لیے وہ اچھے کام کی، اچھے برے کی تمیز کرنا چاہتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے اور کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تعلیم کا ایک اہم کام یہ ہے کہ متعلم کو معاشرے کو فرائض سے آگاہ کرے تاکہ معاشرے کی ایک اہم کارآمد جو ہے نا وہ رکن بان کر ملک و قوم کے لیے ترقی کا باعث بنے. تو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو بات دیکھیں چلتی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک جو بچہ ہے نا، آپ انفرادی جو فرد کی بنیادی ضروریات ہیں کیا ہیں، کہ اس کو شہری کے حقوق و فرائض کا علم ہو، اسے پتہ ہو کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اسے چاہیے اچھے شہری کی حیثیت سے وہ جانا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے.
اس مقصد کے حصول کے مختلف قسم کے کام بھی کرتا ہے، اچھے برے کی تمیز اسے چاہتا ہے ایسے کرنا چاہیے اور کن باتوں سے پرہیز کرنے میں سب کچھ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تعاون یعنی کوپریشن۔ دیکھیں دیگر افراد سے الگ تھلگ زندگی بسر نہیں کرتا ہے، اسے جا بجا دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود بھی دوسروں کے کام آنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ بچوں کے اس جذبے کی مناسب مشمع کے ضروری کہ انہیں باہمی تعاون اور اخلاقیات کی تعلیم دی جو اور ایسے موقع فراہم کیے جائے جہاں بچوں کو مل جل کر کام کرنے کی تربیت حاصل ہو۔ پھر کہتے ہیں کیا ٹو ایکوائر نالج، معلومات حاصل کرنا۔ بچے کا جبلی تقاضا یہ ہے وہ ہر چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کرتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے اشیاء کہاں سے آتی ہیں، کیسے بنتی ہیں، کون بناتا ہے۔ معلومات کے لیے موضوعات روزمرہ کے استعمال کی اشیاء سے شروع ہو کر جدید ترین ایجادات اور اختراعات تک وسیع تربیت اور تنظیم و تدریس کے ساتھ معلم کو سائنسی معلومات فراہم کرنا تعلیم کا اہم فریضہ ہے، کیونکہ یہ فرد کی تکمیل ذات سے براہ راست متعلق ہے۔ تو کیا کہتے ہیں شہری کے جو حقوق و فرائض کا علم ہونا چاہیے، اسے نالج ہونا چاہیے، کوپریشن ہونی چاہیے، معلومات کو حاصل کرے، یعنی وہ ہر چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اشیاء کہاں سے آتی ہیں، کیا ہوتا ہے، کیسے بنتی ہیں۔ معلومات کے یہ موضوع روزمرہ کے استعمال کے سے شروع ہو کر جدید ترین ایجادات اور اختراعات تک وسیع ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مہارتیں حاصل کرنے یعنی ایجوکیشن جو آپ کی اسکلز ہیں اس کو حاصل کرے، کھیل کود اور دیگر جو مشاغل ہیں، اسپورٹ اینڈ ڈفرینٹس جو آپ کی پاس ٹائم جابز ان کو کرے۔ کھیل کود بچے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ دیگر تعلیمی سرگرمیاں، دونوں میں توازن ضروری ہے۔ کیا ہے؟ دونوں میں آپ کا توازن ضروری ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بچے حصول تعلیم سے زیادہ کھیل کود میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کے سدباب کے لیے عام تعلیم میں دلچسپی کے مواقع پیدا کرنے چاہیے۔ فارغ اوقات میں بچوں کو صحت مند دلچسپ مشاغل کی ترغیب دینی چاہیے، اور اگر یاد رکھیں اگر کھیل کود اور مشاغل اندازات کے لیے تو فرد کی ذاتی تکمیل نہیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ فرد کی ذاتی تکمیل نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ مہارتیں حاصل کرتے ہیں، پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں، تو معاشرے کی ان خواہش اور ضروریات کے مطابق ان مہارتوں کی تربیت کا بندوبست کرنا چاہیے، یعنی ایک فرد کے لیے اگر اس کے پاس یہ ساری سکلز موجود ہیں۔ پھر کہتے ہیں کھیل اور دیگر مشاغل یعنی اسپورٹس اینڈ ڈفرینٹ جو آپ کے پاس ٹائمز ہیں، بچے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دیگر تعلیمی سرگرمیاں، دونوں میں توازن ضروری ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے بچے حصول تعلیم سے زیادہ کھیل کود میں دلچسپی لیتے ہیں، اس سدباب کے لیے عام تعلیم میں دلچسپی کے مواقع پیدا کرنے چاہیے۔ فارغ اوقات بچوں کو صحت مند دلچسپ مشاغل کی ترغیب دی۔ یاد رکھیں اگر کھیل کود اور مشاغل انداز کر دیا جائے تو فرد کی ذات کی تکمیل نہیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ فرد کی ذات کی تکمیل نہیں ہوگی۔ صحیح انداز و فکر اور اظہار و حیات، کریکٹ مینجمنٹ آف پروکلیمیشن۔ ہر فرد دو چیزوں اور واقعات وغیرہ کے متعلق اپنے ذہن میں کوئی بھی رائے قائم کرنے میں بالکل آزاد ہے، اس لیے چاہیے کہ اسے آزادی ہونی چاہیے، وہ کچھ بھی سوچ سکے، کچھ بھی کر سکے۔ جمالیاتی حسن کے حس کی تکمیل تفصیل یعنی کہتے ہیں ہر فرد پیدائشی طور پر ہے، بچہ ہوا بڑا ہو، لڑکی خوبصورت کو پسند کرتی ہے، اسے حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اگر بچپن ہی اسے حس کی مناسب ترتیب نہ کی جائے تو ایام جوانی میں انسان کے بھٹک جانے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حس کی تسکین کے لیے بچوں کی ابتدائی سے ضروریات اور لطیفہ وغیرہ سے اندوزی موقع فراہم کیے جائیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صحیح تصورات یعنی کریکٹ جو آئیڈیا آف یونیورس ہے، یعنی بچے میں تجسس کی صفت فطرتاً پائی جاتی ہے۔ ابتدا میں بچے اپنے ارد گرد کی اشیاء سے سیکھتے ہیں، جاننا ضروری ان کو چاہتے ہیں کہ اس لیے وہ کہتے ہیں وہ بنیادی ضروریات بنیادی تعلیم بچوں کو دیں جس سے وہ سیکھ سکیں۔ پیش نظر ان کو تعلیمی امور بچے کی عمر فراست تعلیمی مدارج کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ پھر کہتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی بنیادی ضروریات ہو سکتی ہیں جن میں انفرادی اختلافات اعتماد پر ظاہری پائی جاتی ہے، تاہم تعلیمی اداروں استاذہ کو ان ضروریات کو مد نظر رکھ کر تعلیمی عمل پیش میں لانا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ تو اسٹوڈنٹ بیسیکلی جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ فرد کی جو بنیادی تعلیم ہے یعنی اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، وہ اگر ایک پرسن ایک شہری ہے تو اس کی کیا ضروریات ہو سکتی ہیں، اس کی کیا نیڈز ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نے وہ ڈسکس کی کہ دیکھیں اگر کوئی پرسن ایک بچہ ہے اس پر والدین اور اس کے جو پیرنٹس یعنی اس کے ٹیچرز ہیں اس کی شخصیت بہت پسند انداز ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کی تربیت ایسی کریں کہ وہ بچہ اپنے آپ کو کارکن سمجھیں، اس کے علاوہ اس کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں۔ ماہرین نفسیات بچے کی مناسب تعلیم و تربیت کے جن ضروریات کو زیادہ صبر کرتے ہیں وہ کچھ ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کی جسمانی صحت ہونی چاہیے، انہیں اپنے آپ کی یعنی اس کی اگر دیکھیں فزیکل ہیلتھ بچے کی اسٹرانگ ہے یعنی وہ ٹھیک ہے، صحت مند ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے، ایک صحت مند جسم ہو سکتے۔ پھر کہتے ہیں پہچان کی خواہش ہونی چاہیے، اس کو بچہ اپنے خاندان یعنی ماں باپ اور دیگر قریبی عزیز و اقارب اپنی حیثیت کا متلاشی ہے، یہ بچے کے لیے اعتماد اور سکون کا باعث ہوتا ہے، اس کے ماحول میں اس کی حیثیت اس کی تشخیص کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے گھرانے کے ایک فرد کی حیثیت سے جانا جائے۔ پھر کہتے ہیں اور دیگر ہم جولے کے مشاغل نظر انداز نہ کیا جائے، اس سے بچے کی انا کو نقصان پہنچتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا شہری کو کچھ حقوق و فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں، پھر ہم دیکھا ان کے ساتھ کوآپریشن کی جائے، نالج حاصل کیا جائے، مہارتیں حاصل کی جائیں۔ میرا لیکچر
اسپورٹس اینڈ ڈفرینٹ پاس ٹائمز، یعنی اس کے ساتھ کھیل کود اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ تعلیمی سرگرمیاں، دونوں میں توازن قائم رکھا جائے. عموماً دیکھا گیا بچے اصول تعلیم سے زیادہ کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں. اگر کھیل کود میں شرکت کرے تو فوراً ذات کی تکمیل نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا صحیح انداز فکر ہونا چاہیے. تو آج کا ہمارا بیسیکلی ٹاپک یہی تھا. تو آئی ہوپ کہ آج کا آپ کو ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.